ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے تو آپ اس سے بالکل وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ وغیرہ کرنا کیسا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں اس کی کچھ دوازی صورتیں ہو سکتی ہیں اور ہے بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ مشورہ دیتے ہیں اپنے اکابرین کے مشوروں کے مطابق کہ ان چیزوں کے اندر انوالومنٹ نہ کی جائے، کیونکہ اس میں کچھ ناجائز عنصر ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کمپنی کے شیئرز لیتے ہیں، اگر اس کمپنی کا جو مالی معاملات ہیں وہ سودی ہیں، اس نے بینک سے لون وغیرہ لیے ہوئے سودی معاملات میں چل رہی ہے، تو اس میں یہ شخص بھی انوالو مانا جائے گا۔ اور بھی بہت سارے اس میں شرعی قباحت ہے کہ نہ شرکت کی رعایتیں جو اس کے مسائل اور اصول اس کی رعایت ہو سکتی ہے، نہ بیع یعنی خرید و فروخت کے جو اصول ہیں شرعی لحاظ سے ان کا انسان پاس لحاظ کر سکتا ہے، لہذا اجتناب میں ہی بہتری ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا مزارات اولیاء پر جا کر بوسہ دینا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہمارے اکابرین نے اس سے منع فرمایا ہے، کوئی برا نہ مانے، لیکن خود میں مثال دیتا ہوں کہ جن کو لوگ اس حوالے سے خاص طور پہ مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان صاحب نے یہ واضح طور پہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ صاحب قبر کی قبر کو چومنا بے ادبی ہے، اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ آپ پیر کی طرف سے آئیں، سر کی طرف سے نہ آئیں، اور ان کے سینے کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی طرف ہو اور 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں۔ آپ نے جو قرآن وغیرہ پڑھنا ہے پڑھیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، ان بزرگ کو اصالہ ثواب کرنا چاہیں اصالہ ثواب کریں، اور اس کے بعد بس پھر آپ باہر نکل آئیں۔ یہ ہے بادب حاضری کا طریقہ۔ قبر کو چومنا اور اس پہ لوٹیاں لگانا یہ شرعاً ناجائز ہے، اس کو منع کیا ہمارے بزرگان دین نے، یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارے اکابرین نے اس سے منع کیا ہے۔ ہم وہاں پر جا کر ایسی حرکات کرتے ہیں، عوامی کرتی ہے خیر، کہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے بزرگان دین بھی بدنام ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ صاحب مزار بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، تو ایسی حرکتیں وہاں پر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ مزارات پر منت ماننا کہ میں چادر چڑھاؤں گا، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا جواب میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوں گا، تاکہ تھوڑا سا کل دے دوں گا انشاءاللہ، تاکہ تفصیل کے ساتھ ہو جائے۔ اور 2 کویشچن ہماری ایک خالہ نے کیے تھے جن کی کال کٹ گئی تھی۔ ایک اس میں یہ تھا کہ بہنوئی نے دوسری شادی کر لی اور اس دوسری بیوی سے بچے بھی ہیں، پہلی جو بچی تھی اس کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اب شوہر کی دوسری شادی کرنے کی وجہ سے پھر بچے بھی ہو گئے، وہ ایسے احساس کمتری کا شکار ہوئی کہ وہ تقریباً نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے، تو اس کا کیا شوہر پہ کوئی وبال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں شریعت نے شوہر کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے، اگر اس نے ایک مناسب طریقہ اختیار کیا تھا، پہلی والی بیوی کو تکلیف دینے کا قصد ارادہ نہیں تھا، وہ خود اپنی طبیعت کی کمزوری کی وجہ سے اس مرض میں مبتلا ہوئی ہے، تو شوہر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ عورتوں کو خود یہ کہ بہنوں کی تربیت ہونی چاہیے، اور خصوصاً والدین کو بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے، صبر و تحمل، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ اگر اس کا ذہن شروع سے بنایا جائے تو کبھی بھی ایسی صورتحال نہیں ہو سکتی ہے۔ اصل میں جب اس قسم کا آدمی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو ذہن میں تعلیم شرع موجود نہیں ہوتی، گائیڈ لائن دے گا کون؟ تو نفس و شیطان پھر ان کو غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں اور انسان اس قسم کے امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا بہرحال اگر شوہر نے تکلیف دینے کے قصد ارادے سے سب کچھ یہ نہیں کیا تھا، اس سے بالکل کوئی وبال نہیں، اور اگر تنگ کرنا ہی مقصود تھا، تکلیف دینا مقصد تھا، تو پھر شوہر بھی قابل گرفت ہوگا۔ تو